بلا شبہ اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ کہتے ہیں جب قسمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور انسان بلندیوں تک جا پہنچتا ہے۔ اپنی ایک سوداگر تھا، وہ اپنی ساری دولت لٹا کر اتنا غریب ہو گیا کہ وہ محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتا اور اپنے بچوں کا۔ وہ ہر وقت غم زدہ رہتا تھا اور اپنے پچھلے وقت کو یاد کر کے پریشان ہوتا تھا اور ہر وقت اداس رہتا تھا۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ ایک دفعہ وہ اداسی اور پریشانی کی وجہ سے سو گیا تو اس کو رات میں خواب میں ایک بزرگ آئے جنہوں نے کہا کہ تمہاری قسمت کا ستارہ قاہرہ کے شہر میں ہے، جا کے اس کو وہاں پہ تلاش کرو۔ اب وہ کافی محنت اور مشقت اٹھا کر اس شہر میں پہنچ گیا۔ اس کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ کسی سرائے میں قیام کر سکتا۔ وہ اب مسجد کے صحن میں آیا اور وہیں پر ایک کونے میں وہ آرام کرنے لیٹ گیا۔ رات کے ٹائم ایسا ہوا کہ وہاں پہ چوروں کا ایک غول آیا اور چوری کے ارادے سے انہوں نے ساتھ والے مکان پہ چوری کرنی چاہی، لیکن کوئی آہٹ پا کر وہاں کے لوگ جاگ اٹھے اور انہوں نے مدد کے لیے پکارنا شروع کر دی۔ ان کی چیخو پکار سن کر چور بھاگ نکلے۔ شہر کا داروغہ ادھر آیا اور اس کے ساتھ کچھ سپاہی آئے تو انہوں نے اسی سوداگر کو پکڑ لیا اور خوب پٹائی کی اور اس کو قید خانے میں ڈال دیا۔ اب کچھ دن گزرے تھے۔ 3-4 دن بعد داروغہ نے اس کو بلایا کہ اس اجنبی شخص کو بلایا جائے۔ اب داروغہ نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں قاہرہ آئے ہو؟ سوداگر نے جواب دیا، مجھے خواب میں ایک بزرگ آئے تھے، انہوں نے مجھے کہا مصر کے شہر قاہرہ میں تمہاری قسمت کا ستارہ جگمگا رہا ہے، جا کے اس کو تلاش کرو۔ یہ سن کر داروغہ بہت ہنسا اور کہنے لگا کہ تم صرف ایک خواب دیکھ کر آئے ہو، تم سے بڑا کوئی بے وقوف نہیں، تم بہت ہی بے وقوف ہو، بہتر ہوگا کہ تم واپس پلٹ جاؤ۔ اور اس نے بتایا کہ مجھے بھی ایک خواب آتا رہا ہے جس میں مجھے بتایا جاتا رہا ہے کہ بغداد کے ایک شہر میں ایک گلی ہے، وہاں پہ ایک پتھریلا مکان ہے جس میں ایک باغ ہے اور باغ کے کونے میں ایک فوارہ ہے، اس کے نیچے خزانہ ہے۔ کیا میں خواب دیکھ کر کبھی گیا؟ تم بہت بے وقوف ہو۔ اب سوداگر سارے معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا کیونکہ یہ جو گھر تھا یہ اس کا ہی اپنا گھر تھا۔ اب داروغہ نے اسے کچھ پیسے دیے اور کہا کہ تم یہاں سے اب چلے جاؤ۔ اب سوداگر فوراً واپس بغداد اپنے گھر پہنچا اور وہاں پہ فوارے کے نیچے کی زمین کو کھودنے لگا۔ ابھی زمین کو زیادہ دیر نہیں لگی تھی کہ نیچے سے خزانہ نکل آیا۔ نیچے ایک بہت بڑا خزانہ تھا۔ اس نے اس کو وہاں سے نکالا اور مالا مال ہو گیا۔ اس طرح سے اس کا خواب حیرت انگیز طور پر سچ ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ جو ہمارے نصیب میں لکھا ہوتا ہے وہ ہمیں مل کر رہتا ہے۔ دیر سویر ضرور ہوتی ہے لیکن وہ ہمیں مل کر رہتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔